اس کے نزلے میں جو عام نزلے ایسی باتیں ہیں ساری سوائے ایک فرق کے کہ سرائنم کا نزلہ بار بار خشک اور بار بار جاری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بعض مریضوں میں یہ عادت بن جاتی ہے. بعض انفلوئنزا میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے. یہاں جو آج کل یورپ میں انفلوئنزا پھیلا ہوا ہے، یہ بھی کچھ عرصے کے بعد بعض دوائیاں ہم دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ شروع ہو گیا، پھر دوبارہ شروع ہو گیا. اس کی وجوہات دراصل دوائی کے مزاج سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ انفلوئنزا کے مزاج سے تعلق رکھتی ہے. یعنی مریض کے مزاج کا اس میں کوئی دخل نہیں. انفلوئنزا کے سینکڑوں قسم کے وائرسز ہیں جو اپنی شکلیں بدل بدل کے ہر وقت ایوالو ہوتے رہتے ہیں، اور ایک دوا کے اثر کو جب ایک دفعہ قبول کر لیا تو نئی قسم کے وائرس انہی میں سے پھر پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے خلاف دفاع کی طاقت پیدا کر چکے ہوتے ہیں. تو ایوولوشن جس تیزی کے ساتھ انفلوئنزا کے وائرس میں دکھائی دیتی ہے، شاید اور کسی نیم جان چیزوں میں کہیں دکھائی نہ دے. پوری طرح جاندار نہیں، نیم جان کہلاتا ہے وائرس. کیوں اس کو نیم جان کہتے ہیں؟ پوری طرح جاندار کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے اور کئی زندگی کی علامتیں رکھتا ہے. اس لیے نیم جان کہتے ہیں کہ یہ پیراسائٹس کی طرح اپنی ذات میں اپنے ماحول سے حاصل شدہ غذا کو زندگی کے قابل استعمال غذا میں تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس لیے زندگی جو غذا بناتی ہے اسے چوستا ہے، اور زندگی کے ماحول ہی میں پرورش پاتا ہے. اپنا ماحول اس کا زندگی بخش نہیں ہے. اس لیے اسے جو ماہرین ہیں وہ نیم جان کہتے ہیں. کچھ زندگی کی علامتیں ہیں، کچھ مردنے کی علامتیں ہیں، لیکن ایوولوشن کے لحاظ سے سب سے زیادہ تیز ہے. یہ عجیب ہے، سرائنم میں صرف نزلے میں نہیں بلکہ دوسری بیماریوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد اب یہ وائرس کی اب یہاں بحث جو تھی وہ بے تعلق ہو جائے گی. اب سرائنم کے مزاج سے اس کا تعلق معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو مزاج تھا سرائنم کا جو لکھا ہوا ہے کہ نزلہ ہوتا ہے پھر خشک ہو گیا پھر جاری ہو گیا، یہ چونکہ تمام دوسری دواؤں والے مریضوں میں بھی ملتا ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ مزاج دوا کا نہیں بلکہ بیماری کا مزاج ہے. مگر اس کے اندر بھی یہ مزاج واقع ہے اور بہت سی چیزوں میں فائدہ دے کر فائدہ چھوڑ دیتی ہے اور علامتیں بدل جاتی ہیں. اس لیے میں نے گزشتہ لیکچر میں جب کہا تھا کہ مجھے بعض جلدی بیماریوں میں خاص طور پر بچوں میں سرائنم، گریفائٹس اور سیریشیا وغیرہ وغیرہ عدد بدل کر دینی پڑی، تو اس کی یہی وجہ تھی کہ سرائنم میں یہ بات پائی جاتی ہے صرف جلدی مرضوں میں نہیں دوسری بیماریوں میں بھی. بعض دفعہ یہ اکیلی کافی نہیں ہوتی اور جلد مریض شکلیں بدل لیتا ہے. اس کی ایک وجہ جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی مزاج کو گرم کر دیتی ہے اور ٹھنڈے مزاج کی دوا ہے، اس لیے مریض کو دھکیل کر اپنے ہاتھ کے دائرے سے پرے پھینک دیتی ہے. پھر وہ دوسری دوائیں وہاں کام کریں گی ان علامتوں میں، تو بعض دفعہ وہ دھکیل کر پھر سرائنم میں داخل کر دیتی ہے. اور اس بات کو کینٹ نے پسند نہیں کیا. وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو وہ دوا معلوم نہیں ہوئی جو دونوں انتہاؤں پر قابو رکھتی ہے، اصل علاج وہ ہے. لیکن وہ ہر دوا تو ہمارے علم میں ہے ہی نہیں. ضروری تو نہیں کہ جتنا مٹیریل میڈیکل لکھا گیا ہے اس میں ہر بیماری کا مزاج آ جائے. بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں، مٹیریل میڈیکل بھی کچھ پھیل رہا ہے. اس لیے بعض دفعہ مجبوری ہے کہ ایک کے قابو نہیں آتی تو دو طرف سے گھیر کر یا تین طرف سے گھیر کر بیماری کو ختم کیا جائے. اس کے مزاج میں بہرحال تبدیلی ہے، اس لیے سرائنم اگر فائدہ دے اور رک جائے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ مطلب نہیں کہ ہم نے غلط دوا تجویز کی ہے، مطلب یہ ہے کہ سرائنم کی عادت ہے کہ کچھ فائدہ پہنچا کر پھر وہی انتظار کرتی ہے جب تک دوبارہ آپ شکار کو پکڑ کر اس کے دائرے میں نہ پھینکیں. اور اس میں ڈسپونڈنسی اور ہوپ لیسنس اور پیسیمزم بہت نمایاں ہیں.